بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اقرأ بسم ربک الذی خلق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، نہایت ہی افسوس کے ساتھ اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا ہے، دل خراش واقعہ KPK کے اندر، کہ ایک قاری صاحب نے ایک بچے کو سزا دی، یعنی اس کو سبق یاد نہیں تھا یا منزل، اتنا مارا کہ وہ بچہ جان سے چلا گیا۔ اب جب بچہ تو شہید ہو گیا، اپنے آخرت کے جو سفر ہے اس پہ چل پڑا، اب بات یعنی پہنچی تھانے تک، تو وہاں کے DSP صاحب SHO صاحب نے پرچہ کاٹ دیا اس قاری صاحب پر۔ اب پرچہ کاٹنے کے بعد اس کے ورثاء جو تھے وہ تھانے میں موجود تھے، تو مدرسے کے اساتذہ اور اس شہر کے علماء وہ اکٹھے ہو کر وہ تھانے میں گئے، SHO صاحب سے بات کی، تو SHO صاحب نے کہا کہ بھائی میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ورثاء نے جب پرچہ کٹوایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم FIR کاٹیں گے اور ہم نے کاٹنی ہے، تو آپ ورثاء سے بات کر لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ تو الحمدللہ وہاں کے SHO صاحب نے اس معاملے میں تعاون کیا اور ورثاء سے کہا کہ آپ سے مولانا علماء حضرات ملنے آئے ہیں تو آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ تو الحمدللہ وہ پٹھان حضرات تھے جو بچے کے والدین ورثاء تھے، مذہبی ذہن رکھنے والے تھے، انہوں نے علماء سے بات چیت کی، تقریباً رات 1 بجے تک بات چیت چلتی رہی۔ رات 1 بجے یہ مذاکرات کامیاب ہوئے، جرگہ ہوا، اور الحمدللہ اس بچے کے والدین مان گئے اور انہوں نے اپنی FIR واپس لے لی، پرچہ واپس لے لیا، اور قاری صاحب کو وہ علماء کی جماعت جو ہے رہا کروا کے اپنے گھر لے آئی۔ تو جو حضرات وہاں پہ موجود تھے، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ جب ہم 1 بجے رات کو وہاں سے نکل رہے تھے تو ایک اور کیس آ گیا، ایک اور مدرسے کا، کہ انہوں نے بچے کو مارا اور وہ بچہ جو ہے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ارباب مدارس سے ایک گزارش ہے اور ان حضرات سے جو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب پڑھا رہے ہیں کہ خدارا یہ دور اور یہ وقت نہیں ہے کہ بچوں کو اتنا مارنے اور ان پر تشدد کرنے کا۔ آج وہ دور نہیں کہ والدین برداشت کریں یا بچے برداشت کریں، ایک تو صحت نہیں ہے اور دوسرا وہ یعنی برداشت نہیں ہے، آج کل عدم برداشت کا دور ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بچے اتنے حساس ہیں کہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا ماریں گے یا تو وہ استاد سے بدظن ہو جائیں گے، نفرت ہو جائے گی، یا پھر مدرسے سے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو آپ نے بچوں کو منہ پر مارنے سے سختی سے منع فرمایا کہ کسی دوسرے انسان کو منہ پر مارنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس بچے ہیں، اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور بچہ حفظ نہیں کرتا تو حفظ کروانا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ الحمدللہ دنیا میں اتنی تعداد میں حفاظ اور قراء موجود ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہوئی ہے، کتابی شکل سے ہٹ کر اتنی تعداد میں قراء ہیں، حفاظ ہیں کہ قرآن الحمدللہ سینوں میں محفوظ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بچہ قرآن حفظ نہیں کر سکتا تو زبردستی نہ کریں، سختی نہ کریں، مار پیٹ کر اس کو حفظ نہ کروائیں، بلکہ پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر بچہ نہیں سمجھتا تو اتنا آپ کر سکتے ہیں، اس کی چھٹی بند کر دیں، اس کا سبق سب کی بند کر دیں، منزل یاد کروائیں، جب وہ منزل یاد ہو جائے پھر بچے کو آگے چلائیں۔ اگر پھر بھی نہیں چلتا تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بچہ والدین کے حوالے کر دیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے، یہ حفظ نہیں کر سکتا، اس کو ناظرہ پڑھیں، یا قرآن مجید میں سے چند وہ صورتیں جن کا یاد کرنا یعنی انسان کے روزمرہ زندگی کے حساب سے ضروری ہے، وہ اس کو حفظ کرا دیں۔ اس کے بعد آپ جب وہ دیکھیں کہ وہ بچہ نماز کے اور دعاؤں کے قابل ہے، قرآن مجید پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ خوشی سے حفظ کرنا چاہتا ہے حفظ کرائیں، نہیں کرنا چاہتا
تو جتنا اس نے یاد کر لیا ہے الحمدللہ وہ کافی ہے، اس سے وہ نماز خود پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے۔ باقی آپ اس کو دینیات، دینی شرعی مسائل اس سے آگاہی دے دیں، اب آپ کا فرض پورا ہو چکا ہے۔ آگے وہ بچہ اس کو یاد رکھے نہ رکھے، آگے پڑھے نہ پڑھے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے یا اس بچے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میں نے شروع میں یعنی ایک قرآن کی آیت بھی بیان کی، حدیث بھی بیان کی۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں اے لوگوں جو قرآن کو خود انہوں نے پڑھا پھر آگے پڑھایا۔ تو یہ آپ کے لیے یہ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، تو قرآن پڑھانے والا اگر تشدد کرے گا، مار پیٹ کے وہ لوگوں کو پڑھائے گا تو اس سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ خود عظیم ہیں تو آپ لوگوں کو، بچوں کو بھی عظیم بنائیں۔ مار پیٹ جب آپ اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے آپ کیوں کر پسند کریں گے؟ تو اس لیے خدارا آپ اس بات کا خیال رکھیں، خصوصاً قراء حفاظ حضرات جو مدارس میں، مساجد میں، چکوک میں، دیہاتوں میں، شہروں میں پڑھا رہے ہیں، وہ بچوں کو مار پیٹ کی بجائے ان کی ذہن سازی کر کے محبت اور پیار کے ساتھ ان کو مسجد اور مدرسے سے ان کا لگاؤ کریں، ان کو یعنی ان کی الفت پیدا ہو تاکہ بچہ اپنے شوق سے پڑھے، مار پیٹ سے نہ پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔